بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام سننے والوں کو السلام علیکم۔ مدنی قاعدہ کورس کلاس میں آپ سب کو ویلکم کہتا ہوں۔ آج مدنی قاعدے کا ہمارا تیسرا لیکچر ہے اور اس میں ہم حرکات سے متعلق کچھ معلومات سنیں گے، کچھ سیکھیں گے۔ حرکات کو کیسے پڑھنا ہے، کیسے پڑھانا ہے، جن چیزوں کی میں مدد لے رہا ہوں ان میں سب سے پہلے یہ کتاب ہے رہنمائے مدرسین، مدنی قاعدے کو پڑھانے کا طریقہ ہے۔ یہ بھی دعوت اسلامی کا قاعدہ ہے، مدنی قاعدہ چھوٹا جو سادہ ہے، اور یہ مدنی قاعدہ جو کہ رنگین ہے۔ یہ میرے پاس ایک وائٹ بورڈ ہے جس کے ذریعے میں لکھ کر جو ہے وہ سکھاتا ہوں۔ اس وائٹ بورڈ کے ذریعے ہم جو ہے وہ کچھ لکھ کر یہاں پہ چیزیں سکھاتا ہوں۔ اس کے لیے اس وائٹ بورڈ کا بھی استعمال جو ہے وہ بہت ضروری ہے۔ اسٹوڈنٹس کو سمجھانے کے لیے بہت سارے اداروں میں وائٹ بورڈ استعمال کیا جاتا ہے، تو ہم بھی اس کورس میں وائٹ بورڈ بھی استعمال کریں گے۔ اور آج مدنی قاعدے کا تیسرا سبق حرکات سے متعلق کچھ معلومات حاصل کریں گے۔ مدنی قاعدے کا سبق نمبر 3 اور یہ ہے حرکات۔ حرکت کی جمع ہے زبر، زیر اور پیش، ان کو حرکات کہتے ہیں۔ زبر اور پیش یہ حرف کے اوپر جبکہ زیر حرف کے نیچے ہوتا ہے۔ جس حرف پر کوئی حرکت ہو اسے متحرک کہتے ہیں۔ زبر، زیر اور پیش کو لمبا نہیں کریں گے، ان کو بغیر جھٹکا دیے نرمی سے معروف پڑھیں گے، اور اگر الف پر کوئی حرکت آ جائے یا جزم آ جائے تو اسے حمزہ پڑھیں گے۔ را پر زبر یا پیش ہو تو را کو پر، اور را کے نیچے زیر ہو تو را کو باریک پڑھیں گے۔ سبق پڑھنے کا طریقہ انتہائی آسان ہے، اور سبق نمبر 3 اور 4 یہ دونوں سیم ہیں۔ آج ہم دونوں سبق سیکھیں گے، یہاں سے ہم سٹارٹ کریں گے۔ تو جو ابتدا میں جو پہلے وہ قاعدے پڑھا کرتے تھے، یسر القرآن ہے، نورانی قاعدہ ہے، تو ان میں بہت جلدی کیا کرتے تھے طلباء کرام۔ اس کو پڑھنے کا جو انداز ہے میں وہ پیش کرتا ہوں۔ حمزہ زبر آ، حمزہ زیر ای، حمزہ پیش او، آ ای او۔ ایسے ہی اگلا حرف پڑھیں گے ہم۔ با زبر با، با زیر بی، با پیش بو، با بی بو۔ اب اس کو لمبا یعنی اس طرح ہم نہیں پڑھیں گے، با بی بو، یہ لفظ ہی کچھ اور ہو جائے گا۔ تو یہ خیال رکھنا ہے ہم نے کہ ان کو با بی بو ہی پڑھنا ہے، ان کو لمبا نہیں کریں گے۔ البتہ کچھ حروف ہیں جن کو لمبا کر کے پڑھا جاتا ہے، وہ جیسے جیم ہے، دال ہے، ذال ہے، سین شین صاد ضاد ہے، عین ہے، قاف ہے، لام میم نون، اور یہ جو حروف ہیں ان کو لمبا پڑھانے کی طلباء کرام کو عادت بنوانی چاہیے۔ یہ آپ پہلا سبق دیکھیں گے، اس میں جو ہے اکثر بچوں کو یہاں نشان لگا دیتا ہوں۔ یہ جیسے جیم ہے جن کے اوپر مد ہے، یہ جیم کے اوپر مد ہے، دال کے اوپر مد ہے، ذال ہے، سین شین صاد ضاد عین غین قاف کاف، یہ پوری لائن ہے نون تک، اور اس طرح واو بھی۔ تو یہ 15 حروف بنتے ہیں 29 حروف میں سے، جن کو تھوڑا سا لمبا کیا جاتا ہے باقی حروف کی مانند۔ جیسے سا ہے اور سا کے بعد جیم، بہتر یہ ہے کہ یہ اشارہ بھی بچے کو کروایا ہے۔ جیم زبر جا، جیم زیر جی، جیم پیش جو۔ تو یوں اگر کریں گے تو ایک بچے کے وہ ہاتھ بھی حرکت کرتے رہیں گے اور وہ سبق بھی آسانی سے پڑھ لے گا۔ تو یہاں تک یہ سبق ہے، اور طریقہ وہی ہے پڑھانے کا، سننے کا، کہ ہم جو ہے
پیچھے سے سنیں گے، پھر نیچے سے اوپر سنیں گے، اوپر سے نیچے، چاروں طرف سے اس سبق کو اچھی طرح سے سنا جائے۔ چوتھے نمبر پہ جو چوتھا سبق ہے وہ ہے اسی سبق کا جو ہے حصہ ہے، قریب و 100 حروف اس میں سکھائے گئے ہیں، ملتی جلتی آواز والے حروف، اور ان کی تعداد 16 ہے۔ جیسے تا ہے، تو، یہ دونوں ایک دوسرے سے آواز ملتی ہے، ایسے زا، ذال، غو، سا، سین، صاد، دال ہے، دود ہے، دونوں کاف اور قوف، ہا اور حا، حمزہ اور عین۔ تو اس سبق کو ہم رواں پڑھائیں گے، اس کے جوڑ نہیں کروائیں گے، اس کو رواں پڑھیں۔ یہ قاعدے کی ہدایات میں بھی ہے، اور ویسے بھی اس کو رواں پڑھائیں گے تو جلدی بچہ ان کے وہ فرق کر سکے گا۔ تا، تی، تو، تو، تی، تو، زا، زی، زو، اس میں تھوڑی سختی ہے، اور یہ ذال جو ہے یہ نرم ہے۔ ذا، زی، زو، ذو، زی، زو، سا، سی، سو، سا، سی، سو، صا، سی، سو، دا، دی، دو، دو، دی، دو، کا، کی، کو، قو، کوئی، کو، ہا، ہی، ہو، حا، حی، حو، آ، ای، او، آ، عی، عو، خو، خی، خو، غو، غی، غو، با، بی، بو، ما، می، مو، وا، وی، وو، فا، فی، فو، لا، لی، لو، نا، نی، نو، را، ری، رو، جا، جی، جو، شا، شی، شو، یا، ی، یو۔ الحمدللہ ہمارا یہ چوتھا سبق بھی مکمل ہوا، اور تیسرا میں نے مکمل تو نہیں پڑھا، مگر کیونکہ چوتھا پڑھ دیا ہے تو یہ دونوں سیم ہیں بالکل۔ اس میں جو ہے ہم نے جوڑ کروانے، جیسے جوڑ کرتے ہیں ایک ایک لفظ کا جوڑ کروانا ہے، اور اگلا سبق جو ہے ہم نے رواں پڑھنا ہے۔ آئیے ان حروف کی طرف بڑھتے ہیں۔ لسانی مخرج ہے، یعنی کہ جو زبان سے حروف ادا ہوتے ہیں، 4 ہی مخرج ہیں۔ حلق سے کچھ حروف ادا ہوتے ہیں، لسان سے، زبان سے، شفوی مخرج میں سے بھی 4 حروف ادا ہوتے ہیں، اور جوفی میں سے بھی 4 یہ جو حروف مد ہیں، اور خیشوم ناک کا واسطہ، یہاں سے تو غنہ ہوتا ہے۔ تو آج جو ہم مخرج سیکھیں گے وہ ہے حروف شجریہ کا مخرج۔ یہ جیسے ہم نے زبان کا نقشہ سیکھا تھا، تو اس کو ایک دفعہ پھر رپیٹ کرتے ہیں۔ یہ زبان کی نوک ہے، یہ اس کے کنارے ہیں، یہ زبان کا سرا، یہ درمیان ہے، یہ کروٹیں ہیں، اور یہ زبان کی جڑ ہے۔ تو جو زبان کا درمیان ہے اور اس کے اوپر جو تالو ہے، اس کا جو درمیان ہے، ان دونوں کے درمیان سے تینوں حروف ادا ہوتے ہیں، جیم، شین اور یا۔ یہ 3 حروف جو ہیں ان کو کہتے ہیں حروف شجریہ۔ پچھلے جو ہم نے سیکھے تھے وہ ہے حروف حلقی، حروف لہویہ اور حروف شجریہ۔ 3 قسم کے ہم نے حروف سیکھے ہیں۔ 3 میں یہ 6 حروف ہیں، 8 ہیں، اور 11 حروف ہم الحمدللہ مخارج کے سیکھ چکے ہیں۔ تو آج وائٹ بورڈ پہ بس کچھ سمجھانے کا تھا نہیں، حرکت جو ہے بچے کو پہچان کے لیے یوں آپ لکھ کے اگر دے دیں تو اس کو بچہ آسانی سے سمجھ جاتا ہے کہ زبر جو ہے وہ حرف کے اوپر ہے، پیش بھی حرف کے اوپر ہے، اور زیر حرف کے نیچے ہے۔ تو یہ پہچان کے لیے اگر یہ چیز بچے کو اچھی طرح سمجھا دی جائے تو وہ زبر زیر میں کبھی فرق جو ہے یعنی کہ ان کو ایک جیسا نہیں سمجھے گا، ان میں ضرور فرق کرے گا۔ تو امید ہے آپ کو آج کا یہ سبق لیکچر سمجھ آ گیا ہوگا۔ اللہ رب العزت ہمیں قرآن پاک کو درست پڑھ کے سمجھ کے اس پر عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔